جو لوگ مسیح کا اقرار کرتے ہیں کہ آئی ایم اے فالوور آف کرائسٹ، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ آئی ایم اے بلیور، آئی ایم اے بورن اگین، آئی بلیو ان کرائسٹ اینڈ آئی ایم اے نیو پرسن. اگر آپ یہ کنفیس کرتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے جان لیا، دین یو ڈو سم تھنگ رانگ. کوئی چھپ چھپا کے بھی کرتے ہو، بہت جلدی منظر عام پہ آ جاتا ہے. اگر نہیں آتا تو پھر بھی آپ کچھ کرتے ہو غلط تو آپ کو اس کا نقصان فوراً ہی ہو جاتا ہے اس کا. اور میں نے دیکھا ہے کہ عام سی بات جس میں نے کئی دفعہ دو کہ اس سے کسی کو کیا دکھ ہوگا، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور میں بھی شاید یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے یو کانٹ ڈو دیٹ. تیرا تو میں برداشت بھی نہیں کروں گا، تیرا تو میں اس طرح نمایاں کر دوں گا کہ تیرے داؤد کو خدا نے کہا جو کام تو نے چھپ کر کی ہیں میں اس کو کوٹھوں پر ظاہر کروں گا. اٹس ہیپنڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب شریر لوگ ہیں نا جن کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پراسپر بھی ہوتے رہتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا انجام جو ہے خدا کہتا ہے تم میرا نام بھی لو اور یہ غلط کام بھی کرو. نو، یا تو غلط کام کرتا رہے تینوں میں ایک بار پوچھاں گا. لیکن جو اس کے لوگ ہیں، اور میں یقیناً کہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہو کہ آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی ضرورت یار اسی اینا کیتا تو ساڈے تو فوراً ہی ہے مصیبت آ گئی، سانو دگنا بھرنا پی گیا، اینج ہوا. تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں اور جو کہتے ہیں وہ سانو لگتا ہی نہیں، سانو پھلتا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور آپ دوسرے کو یار انہیں اے کر کے اے بنا لیا، وہ بنا لیا، وہ بنا لیا. خدا ان کہتا ہے جب وہ بڑھتے ہیں، پراسپر ہوتے ہیں، ان وہ نظر نہ کر، ان پہ رشک نہ کر. جب شریر کی بڑھوتی ہوتی ہے، جب وہ وکٹ لوگ بڑھتے ہیں تو ڈو ناٹ لک اینڈ پریز دیم. ان کے داؤد کہتا ہے، داؤد نو خدا کہ تو انہاں وال نہ دیکھ، کیونکہ انہاں دا پاؤں میں ہمیشہ پھسلنے والی چٹان پہ رکھتا ہوں کہ آج اگر وہ گرے تو پھر وہ فنا ہو گئے، دے کانٹ ایون گیٹ اپ. لیکن کیا صادق 7 بار گرے گا تو پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ ہے فرق. ٹھیک ہے، آگے آئیں. میرا خیال ہے آج بڑے دنوں بعد اسی شروع کیتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کافی گیپ پہ گیا ساڈے. اور دنیا میں جیسے میں میوزک کی بات کر رہا تھا، آج لوگ صرف یہ چاہتے ہیں. اور ایک پریچر کہتا ہے کہ جیزس واز ناٹ اے سنگر، واز اے پریچر. جان دا بیپٹسٹ واز ناٹ اے سنگر، ہی واز اے پریچر. پال اینڈ اپوسل واز ناٹ ایکٹرز، دے ور جسٹ پریچر. تو آج بے شک یہ ہمیں چرچز میں ورشپ کے لیے، پریز اینڈ ورشپ کے لیے چاہیے، لیکن وہ جو آج دنیا کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ راک میوزک اور دس اینڈ دیٹ، وہ کئی دفعہ دور لے جاتا ہے لوگوں کو. وہ لوگ صرف اسی طرح کا ٹرینڈ چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آج کے جو سانگ بنتے ہیں، آج کے گیت جو بنائے جاتے ہیں، ایون وہ بھی اپنی سوچ سے کئی دفعہ بنائے جاتے ہیں، وہ ببلیکل اس میں تھاٹ ہوتی نہیں ہے. اور میں بہت سے ایسے گیتوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ بہت سے ایسے گیت ہیں جس میں بالکل ہی لگتا ہے کہ جس فضول قسم کی شاعری انہوں نے کر دی، اور بس اپنے کیسٹ بنانے کے لیے، سی ڈی بنانے کے لیے لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمز، سامز، کلاسیکل ٹائپ سے ہٹ کے ہم نے پاپ، راک اور ڈسکو میں تبدیل کر دیا چرچز کو. انانٹنگ کی بجائے ایموشنز میں چلے گئے ہیں. ہم ایموشنل ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں، جہاں پہ خوب میوزک اور لوگ کنونشنز میں. پہلے بھی آپ کنونشنز دیکھتے تھے، انڈیا میں بھی ہوتی، پاکستان میں، تو کتنا لوگ اٹھا کے سیٹوں پہ ڈانس کرواتے تھے لوگوں کو. میں نے اپنی زندگی میں لاہور کنونشن ہوتی تھی، ہم نے سیالکوٹ کنونشن دیکھی، ہم نے کبھی بھی نہیں وہاں پہ پریچر آتے تھے تو سناٹا ہوتا تھا، ایک بندہ نہیں ہلتا تھا. آپ آج بھی دیکھیں بلی گرام کے کروسیڈ، ایسا لگتا ہے کہ آپ پن ڈراپ سائلنٹ، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام جب ایسے گانے اور ایسے گیت بنائے کہ لوگوں کو بس جی تھوڑا جا نچانا.
کہ وہ عورتیں اور مردیں اس طرح برے حال میں ڈانس کر رہے ہوتے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ہے کہ ڈرامہ جو ہے پنڈال. ہاں جی ہاں جی بڑی میں کہنا کہ لوگ بھنگڑا اور یہ تھے وہ اس طرح کے. اور میں نے خود ایسی فلمیں دیکھی جہاں پہ اور جو آپ نے کبھی دیکھا ہو درباروں پہ دھمال نہیں ڈالتے اور بالوں کو ایسے 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 ایسے. میں نے کہا یہ تو سارا ڈیولش کام ہے, ڈیولش کام ہے سارا. اسی کو رومنس میں کرنتھینس میں یہی ہو رہا تھا کہ جو کچھ جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ جو پتہ ان کی ٹیچنگ کیا تھی, جو ناسٹکس ٹیچنگ تھی کہ باڈی جو ہے نا کرپٹ ہے. آپ اسپرچولی اگر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا نا اسپرچولی تو کیونکہ باڈی ریڈیم نہیں ہوئی آپ کی ابھی تک, کیونکہ باڈی ریڈیم ہوگی جب خداوند آئیں گے, تو اس لیے فلیش جو ہے اٹس انریڈیمڈ. سو یو کین ڈو واٹ ایور فلیش نیڈس اور وانٹ ڈو, اور آپ کا اسپرچولی تعلق اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے لوگ اڈلٹری میں اور برے کاموں میں, کیونکہ یہ تو باڈی انریڈیمڈ ہے, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ روح کے کاموں سے جسم کے کاموں پر غالب آؤ, ہمیں اس کے اوپر اوور کم آنا ہے, اندر لڑائی ہے. اگر اس کے بارے میں بات کروں گا اینڈ میں, اور شیطان کو پتہ ہے کہ میں بھی کسی اور جگہ سے ان کے اندر نہ گھس سکوں, لیکن میوزک کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے میوزک کتنا شیطان کا پاورفل ٹول ہے, پاورفل ٹول ہے لوگوں کو بھٹکانے کا. گانے آپ سن لیں. اور مجھے ایک دن ایلبرٹ بھائی بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے کہ چرچ دے وچ وہی بچے جنہوں اسی کوائر دے وچ بڑا سکھانے تو منہ نہیں کھلتے. کئی باری کہتا اٹھ کے گاؤ, کھلا گاؤ, اچھی آواز میں گاؤ. تو کہتا فلانی جگہ تے اسی شادی سی اتنے گئے تو وہی بچے اچھی اچھی گا رہے ہیں نال ڈانس بھی کر رہے ہیں اس شادی تے. وہی بچے اونچی اونچی گا رہے ہیں اور بے شرم نہیں کہتے بے چک ہو کے, یعنی کہ انج کھلا ڈانس کر رہے ہیں. تو چرچ واسطے انہوں نے منہ نہیں کھلتے گانے. اور گانے اتنی جلدی وجہ کہ لاٹ آف پیپل, کرسچن کی بات کر رہا ہوں, سنجیدگی سے اب سنیں بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. فلمیں دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, لاٹ آف تھنگ, اسٹل دے کال دیم سیلف او وی آر اسٹل born again Christian. I don't know how people daily listen those things, watch films, follow all kind of, they still are happy and they are calling themselves born again spiritually. Yeah, it's dangerous. ہاں میں بھی اور نہیں میں بھی اور بھی بٹ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کسی چیز کو کس جنون تک, کسی حد تک, کس حد تک لیتے ہیں. اصل میں بالکل یہ بھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ گانا کوئی بھی چیز, کوئی بھی اور چیز. میں ایک بات کرتا ہوں, میں تو اس لیے بات کی ہے, گانے ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, اور بھی بہت سی پروگرامز ہیں, اور بھی بڑی چیزیں ہیں دنیا میں کہ لوگ کرتے ہیں, جو ایک میرا نہیں خیال کہ کرسچن کو اس حد تک اس میں جانا چاہیے. لیکن میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ مجھے تو کیونکہ میرا موسٹ آف ٹائم ہوتا ہے, میں زبور سنتا ہوں, گیت سنتا ہوں, بائبل کی اسٹڈی کرتا ہوں, تو میرا فوکس ان پہ ہوتا ہے چیزیں. لیکن یا لوگوں کے اتنا, اور گیت اتنی جلدی کیوں نہیں یاد رہتے بندوں کو, پیغام اتنا کیوں نہیں یاد رہتا بندوں کو. بات آپ کی ٹھیک ہے, ہاؤ یو ٹیک اٹ, لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اگر صرف فلم دیکھ رہے ہو جسٹ ٹو فارگیٹ, آپ اس کو انجوائے کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اثر چھوڑتی ہے کہانیاں جو ہوتی ہیں. اور ہر فلم دیکھ لیں, آج انڈین فلم دیکھ لیں, انگلش فلم دیکھ دیں, اس میں کوئی ایسی فلم نہیں ہوگی جس میں کوئی ایسا رانگ غلط سین نہ ہو, سب میں ہوتے ہیں. اور آج کل انڈیا کے انگلش میں, انڈین میں تو گانوں میں اتنے کہ ہو گیا کہ فیملی دیکھ نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں ہسبینڈ وائف نہیں دیکھ سکتے کہ وہ نہیں اور انگلش میں کہتا ہوں اس حد تک جاتے ہی نہیں جس حد تک میں انڈین چلے گئے. بلکہ پاکستانی بھی, جو اگر ان کو ان کے اوپر سے یہ شریعت کا ہٹا دیا جائے تو پاکستانی بھی کم نہیں وہ لیکن کوشش کرو کہ, کیونکہ اگر آپ
آپ اس میوزک میں تو خدا کہتا ہے کہ آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو زبور گیت روحانی غزلیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. آپ کو ایون خدا کلام دیتا ہے, یو کین یعنی کہ نظم کی شکل میں آپ بنا سکتے ہو. ہاں جی بالکل بالکل, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, کیونکہ آپ کو اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میوزک سنو. ہم تو میں خود پسند کرتا ہوں کرسچینٹی لاؤ, لیکن ڈسرننگ اسپرٹ, کیا یہ میوزک مجھے سننا چاہیے؟ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس میں خدا کے نام کو گلوری مل رہی ہے یا شیطان کو مل رہی ہے گلوری؟ جس میں بہت سے ورلڈلی گیت ایسے ہیں جو آپ کو ایک دم دور ہی لے جاتے ہیں بالکل خدا سے. اور میں کسی ٹائم اگر اس پہ بات کریں گے میوزک, کیوں میں نے کہا کہ ڈیول کا سب سے بڑا ٹول ہے, کہ میوزک کے اوپر ایک پوری اسٹڈی ہے کہ ہاؤ دا ڈیول یوزز اٹ. اینڈ جتنے بینڈز ہیں ان کی اسٹڈی کر کے دیکھو, کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کی اسٹڈی کی تھی, تو ایون ان کے جو بینڈز کے بہت بڑے بڑے جو فیمس ہوئے ہیں سنگر, انہوں نے بہت ساروں نے کنفیس کیا کہ ڈیول میڈ ٹو ڈو دیٹ, ڈیول میک می ٹو رائٹ دیس سانگ. یہ مجھے انسپریشن ہوا ہے شیطان کی طرف سے, ایسی قوتوں کی وجہ سے. اور ان کی زندگیوں میں جو بڑے بڑے بینڈ ہیں, 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: ڈرگس, سیکس, اور یہ سارا کچھ, یعنی کہ جن کی وجہ سے, اور ان کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں, ڈرگس, اور جب بھی اپنے لیرکس بناتے ہیں, ٹیونز بناتے ہیں, یہ سارا کچھ اس میں یوز ہوتا ہے, یہ سارا کچھ. اچھا مجھے کوئی بتائیں, چلو آپ جانتے ہیں کوئی ایسا ورلڈلی میوزک جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیڈ ہے. ہاں, یعنی کہ اس نوٹ کرسچن ساؤنڈ کرسچن. Music bad. نہیں, You can't say music is bad. No. But جو words جو لفظ نہیں دانا, ایک جو ہوتا ہے نا ردم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں راک, اور یہ ڈسکو اور پاپ جو ہیں, یہ آپ چرچ میں یوز کس طرح کرو گے؟ سمپل بات ہے بیٹا, دیکھو آپ جب when you worship God, you glorify God. You can't. سن رہے ہو, آپ کس کو کر رہے ہو؟ دیکھو either your boyfriend, girlfriend, میاں بیوی, lover, کیا یہ ہے؟ بہت سارے جڑے میوزک دے نام سے بنے نا, انہاں دا جڑا فاؤنڈیشن ہی ہے نا, وہ ڈیولش تو شروع ہوئی. میں تم دکھا کے سب کا اسٹڈی کرو ہاؤ, جس طرح راک دے بڑے جو نام نے شروع ہوئے. اصل چ پتہ کی ہے, یو کانٹ جسٹ ٹیک دس میوزک اینڈ ببلیکل ورڈس, بائبل دے لفظ نال جوڑ دیو تو کوئی یہ ببلیکل بن گیا. میں وہ سمجھ گیا, پوئٹری بائبل کی ہو اور میوزک کوئی بھی ہو. کسی کو کاپی چرچز نے منسٹری نے ڈیوڈ دے ڈانس نو اینا کو مس ریپرزینٹ کیتا ہے, اینا کو ابیوز کیتا ہے اسی گل نو, کہ میں سمجھنا کہ لوکی صرف جی داؤد بھی دان کرتا ہے. یار تسی دیکھو داؤد دے ڈانس دا وہ سارا پہلے پکچر دے کرو, وائی ہی ڈانس, ہاؤ ہی ڈانس, وین ہی ڈانسڈ. اور بات سنیں اس کے لیے سب, ہاں کچھ کہنا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے, جھوم نہیں رہا تھا, میں بتاتا ہوں سلاطین میں, یہ میں وہی بتا رہا ہوں. داؤد نے کیوں ڈانس کیا؟ داؤد کی سب سے بڑی خوشی تھی کہ خدا کے عہد کا صندوق وہ باہر پڑا ہوا تھا, یروشلم سے باہر تھا, اور وہ بادشاہ بن گیا, اور اس کے دل میں اتنی اس کی ریورنس تھی, ہولی ریورنس تھی, کہ وہ کہتا تھا کہ خدا کا صندوق جو ہے, عہد کا صندوق جو ہے, وہ یروشلم میں لایا جائے, وہ خیمہ اجتماع میں رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ اس نے کوشش کی, اور کیا ہوا کہ وہ غلط طریقے سے لا رہے تھے, تو وہ 2 بندے مر گئے. پتہ اٹھا کے لا رہے تھے, وہ ٹھوکر لگی, گرنے لگا, انہوں نے پکڑنا چاہا, وہ
हाथ लगाना था, तो उस वजह से फिर गैप पड़ गया, वो वापस संदूक ना ला सका। द आर्क ऑफ कवनेंट, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ी चाहत थी खुदा के लिए। अब देखें उसका ये ना तो अपनी बढ़ाई के लिए था, ना तो अपनी बीवियों के लिए था, ना कौम के लिए था, ये था उसका सिर्फ कि खुदा का संदूक। क्योंकि खुदा का संदूक की, मेरा शायद आपको स्टोरी पता है कि खुदा ने कहा था कि ये संदूक जहाँ पे होगा मेरी हुजूरी वहाँ पे होगा, माई प्रेजेंस वहाँ पे होगी, होली प्रेजेंस। इसलिए खैमा इज्तिमा में रखेगा कि आई विल बी प्रेजेंस इन दिस प्लेस, मैं अपना नाम इस जगह पे रखूँगा। और जब मौका आ गया कि वो, और इतना सबसे बड़ी बात है कि वो उसका दिल इस कदर खुशी से भरा था कि उसको जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। तो ये आप देखें, आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका देखें जब आपको बड़ी खुशी मिलती है। और मैंने देखा है फॉर एग्जांपल, जंप लगाता है बंदा खुशी से, ठीक है ना, यू डोंट नीड कि आपने उसके लिए स्टेप बाय स्टेप डांस की प्रैक्टिस की हो, ठीक है, या आपने फलां किसी को देखा हो, दैट इज कम आउट फ्रॉम जॉय, दैट वाज नॉट डांस के वो उसने किसी को दिखाने के लिए या दूसरे इसके लिए पहले काफ़ी महीने प्रैक्टिस की थी और छुप छुप के करता रहा डांस थी। ये एक खुदा का रूह उसके ऊपर आया तो वो इतना खुशी था। मैं देखा, हम जाते रहे यार फेस्टिवल ऑफ लाइफ, वही मैं कहने लगा था कि कुछ चर्चों में भी ऐसा भी होता है, मतलब बिल्कुल। मैं मतलब अपनी चेयर से खड़े होके, तो मैं आपको बताता हूँ, फेस्टिवल ऑफ लाइफ 20-30 हज़ार की गैदरिंग होती है यार। मैंने वहाँ पे डांस करते देखा है लोगों को, सीट बाय सीट हैं तो कोई किसी को टच नहीं कर रहा, दे आर डांसिंग। आई डिड डांस विद दैम, लेकिन वो कि इधरों इंज जा रहे हैं तो इधरों इंज जा रहे हैं तो उधरों उस तरह जा रहे हैं ये। और कालों वो मैंने उनके डांस देखा है इतने रेफरेंस से कि वो ऐसे ऐसे, आपको पता है, काले ऐसे ऐसे बस अपनी सीट पे ही कर रहे हैं, लेकिन उनको ना दूसरों को देख रहे हैं, ना इसको देख रहे हैं, ना इसको देख रहे हैं, वो मगन है, वो उनकी आंखें बंद हैं और दे इतना भी कंट्रोल उनको पता है। मैं अक्ल से भी गाऊंगा, रूह से भी गाऊंगा, मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी। इसका मतलब है कि मैं इतना ना कहूँ कि मैं मगन सा, मैंने पता ही नहीं लगा तेरे सिर वज गया, लत्त वज गई है या डिग पिया उधर, खुदा का कलाम। और तुसी गए हो, तुसी भी देखा, मैं नहीं कहता कि वो डांस ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगेगा ही नहीं, ਉਹ ਡਾਂਸ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੱਟਾ, ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਰਦ ਬੜੇ ਅਨੌਇੰਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਨੀਤ ਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਜਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਗੋਡ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਾਂਸ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਹੀ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ उस वक़्त दाऊद। और एक बात उसकी है कि उसके उस डांस को इसलिए भी उसके लोग उसके उस कहते हैं जी दाऊद ने डांस किया। दाऊद का डांस होली डांस है, मुकद्दस डांस है, जिन्हों असी अपने अपना कवर करने लिए तुसी ओनू ना देंदे दाऊद ने डांस किया। और मूसा ने जो मिस्र समुद्र से बाहर आए, लिखा मूसा की भैन जी सी उन्हें डफली फड़ी मरियम ने तो वह बजा के डांस, दैट वाज फतह का डांस। उत्थे भी उन्होंने यानी कि उन्होंने डांस किया, लेकिन उत्थे कभी नहीं वो किसी ने, क्योंकि उन्होंने जो डांस सी खुशी। तो यह देखो असी शादी में अज भी कहने टप्पे गा के तो औरतां करदियां ने या किस तरह तुसी ये सिंपल, लेकिन तुसी डीजे लवा लो तो तुसी कहो जी हर बंदा आके तो हुण डांस करे, पास्टर भी आके डांस करते जे पास्टर ने नहीं करना तो तुसी फिर मतलब घट होली हो, मैं ज़्यादा होली हाँ। नो, वी आर सेम इन सारे। मेरी भी उन्नी खुदा दे अगे अहमियत, तुहाडी भी उन्नी है बीइंग क्रिश्चन होंदे।
تو سانو کنٹرول چ رہنا چاہیے. اگر آپ اس کی اسٹوری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈانس. اب آج کل چرچز میں ڈانس منسٹریز ہیں, تو کالوں میں وہی پھر بات آ گئی کہ وہ ڈانس کے ذریعے سے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں گانا بھی الاؤڈ ہے, خدا کے کلام میں ڈانس بھی الاؤڈ ہے, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, ایک وے ہے. اسپرچول طور پہ روحانی لوگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. چلے آگے آ جائے پلیز. 20 کتنا ٹائم ہو گیا؟ 8:05. چلے یہ 23 ورڈس لکھا ہے, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو پاک کرے اور تمہاری روح جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. اب یہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہوئے صرف دعا کرتا ہے ان کے لیے. یہ پالوس ان کے لیے دعا کر رہا ہے, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے بے عیب اور محفوظ رہے. میرا خیال ہے اسی اتنے اینڈ کر دیے, کیونکہ اتنے 1-2 گلاں نے وہ تو ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ اتنے ایک ساڈا جڑا کانسیپٹ ہے نا, عام طور پہ اسی ساڈا اپنا جو وجود انسان دا وہ 3 جز نے, 3 پارٹ کی ہے, روح جان اور بدن, یہی کہنا عام طور پہ. لیکن ایک کانسیپٹ جڑا یہ تھوڑا جہا میں تھوڑا شیک کرنا چاہنا, لیکن وہ نیکسٹ ٹائم کراں گا. ایکچولی وی آر ناٹ کہہ سکتے ہیں کہ 3 پارٹ, وی آر ایکچولی 2 پارٹ. ایک مٹیریل جڑا ہے ساڈا بدن باڈی, تے امٹیریل جڑا ہے وہ وے روح کہہ لو یا جان کہہ لو. روح تے جان چ فرق کی ہے, یہ کدی میرا خیال کہ تسی کیتا ہے سیپریٹ, واٹ از دا اسپرٹ اینڈ واٹ از دا سول. ٹھیک ہے, یہ تے میرا ہے گل کریں گے نیکسٹ ٹائم میرے تفصیل. دیٹ از گوئنگ ٹو بی لاسٹ اسٹڈی آف دس چیپٹر خداوند کے فضل سے. تو اگر اس کے بارے میں جو ہم نے بات کی ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل میں کہنا ہے کہ کچھ بھی تسی کرو انہوں ٹیسٹ کر لو. اج ٹاپک ہے سی کہ ٹیسٹ ایوری تھنگ, چیک ایوری تھنگ, ایگزامن ایوری تھنگ. اف اٹس اکارڈنگ ٹو دا بائبل ٹیک اٹ, ہولڈ اٹ, embrace it. If not, leave it, shun it, stop it, reject it. اب جو بھی کچھ کرتے ہو, چاہے ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو کہ اس طرح گانا یا ڈانس, just check it with بائبل. آپ کو خود اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے سب کے پاس بائبل ہے. میں اس سے حوالے دیتا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہو, آپ کر سکتے ہو, انگلش میں کر لو, اپنی نیٹو لینگویج میں کر لو, دوسری میں کر لو. اور یہ بہت ضروری ہے. وداؤٹ ٹرو ٹیچنگ یو کانٹ گرو, یو کانٹ جسٹ گیٹ ایوری تھنگ. ایک بندہ سی وہ گھر پاسٹر گیا تو انہیں دیکھا وہ ٹیبل دے اتنے ڈھیر سارے میگزین پے سن, یہوہ وٹنس دا, مورمنز دا, کیتھولک دا, بیپٹسٹ دا, آرتھوڈاکس, یہ وہ اس طرح دی انفارمیشن پمفلیٹ تے یہ وہ. انہیں کہا کہ تو بڑا نالجیبل ہے تو تو سارے رکھیا ہے. انہیں کہا all have something good. Islam have all something good. Hinduism have so many good things. Mormonism, اگر تسی انہوں نے گل کرو, they will not look like evil person. They will present you everything good. All people, all religion have good something. تو آپ سب کو تھوڑا یہ لے لو, تھوڑا یہ لے لو, تھوڑا, you can't do that. You have to stick on one thing. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کا کلام کہتا ہے چیک ایوری تھنگ. یہ بائبل یہ نہیں اس طرح کا کلام نہیں ہے جس طرح کے دوسرے مذاہب میں ہے کہ یو کانٹ آسک اینی تھنگ, یو کانٹ کویسچن آن دس بک, یو ہیو ٹو جسٹ بلیو اٹ. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے سرچ اٹ, ٹیسٹ اٹ, ایگزامن اٹ, اور جو بھی تو دین ریسیو اٹ. اف یہ سب کچھ چیک کر کے آگ سے تایا ہوا کلام سچا. اس لیے بائبل کھلی ہے, کہتے کم میرے دے آرگیو کرو, ڈبیٹ کرو,
एक क्वेश्चन करो, जो मर्जी कर लो. You can't do that on Quran even. क्यों भी नहीं ना कर सकते कुरान पे? आप क्वेश्चन आप तो आपको अपनी सोसाइटी से कर दिया जाएगा या तो काफर हो गया बस. यस, चले दुआ करें. हालेलुया. खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करते हैं आज की शाम के लिए, आज की इन तमाम बातों के लिए. खुदावंद जो कुछ भी हमने खुदावंद यहाँ पे बातचीत की है खुदावंद, अगर इसमें कोई भी ऐसी बुरी बात है जो खुदावंद तू जानता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे जहनों में से इसको खारिज कर दे खुदावंद. वही हमारे जहनों में रहे जो खुदावंद हम तू जानता है कि ये सच्ची और अच्छी बात है खुदावंद, दिल पसंद है और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, वही हमारे दिलों में रहे. और खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए देयर आर लॉट ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट नो दे आर गुड और बैड. क्योंकि इब्लीस के बारे में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है कि वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है. खुदा बहुत सी चीज़ें वो हमारे सामने इस तरह लेके आता है कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ फाइन, यू कैन रिसीव, टेक इट, बट गिव अस डिसर्निंग स्पिरिट. इम्तियाज़ करने की रूह से हमें ममूर कर खुदा, ताकि हम उन चीज़ों को जान सकें खुदा, उनमें इम्तियाज़ कर सकें, तेरे कलाम के साथ उनको परख सकें खुदा, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तुझ में बढ़े खुदा. हम हर एक चीज़ के पीछे दौड़े ना चले जाएं, समुंदर की मौजों और लहरों की तरह हर तरह की तालीम के पीछे न भागते फिरे खुदा, बल्कि हम सब कुछ तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक करें खुदा. गिव अस अ डिसर्निंग स्पिरिट लॉर्ड, डिसर्निंग स्पिरिट दे खुदा, ताकि हम दुनिया में रहते हुए उन चीज़ों को चूज़ करें जो पाक हैं, पसंदीदा हैं, तरक्की की हैं और निजात की हैं खुदा, ताकि उससे हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद बरकत मिले और बल्कि दूसरों को भी इससे बरकत मिले. तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो. आमीन. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ती है ज़मीन पर. हमारे रोज़ जिस तरह हमारे में आजमाइश में न पड़ने दे, मर के बुराई से कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा. आमीन. थैंक यू.